آتی ہوں کیونکہ یہ وزیر اعظم کے فیصلے مداخلت اور پتہ نہیں کیا کیا دباؤ مصالحت مفاہمت ہو کیا رہا ہے سر گورنمنٹ میں؟ مجھے نہیں پتا اصل میں سٹارٹ میں آپ کا وہ نہیں سن سکا. آپ یقیناً ECC اور ان چیزوں پہ بات کر رہی ہوں گی کہ جو ظاہر ہے کہ ایک جلدی میں لیا فیصلہ ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے خود کو چیئر کر لیا. حالانکہ یہ بات کلیئر ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہہ دیا تھا کہ وہ وفاقی کابینہ ہوتی ہے, کوئی اور نہیں ہوتا. تو آپ نے ECC چیئر کرنی ہے, پھر آپ نے کیبنٹ میں بیٹھ کے اپروول دینی ہے. تو آپ کو پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ اس قسم کی بیوقوفانہ حرکت ہی آئی ہے, کوئی ضرورت نہیں تھی. چاہے آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو رکھنا ہے ECC میں رکھ لیں, وہ آپ کی ثوابدید پہ ہے کہ آپ کن کو رکھنا چاہتے ہیں, لیکن خود چیئر کرنا جلدی والا فیصلہ ہے. میرا خیال ہے کہ وہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ نے ہی اس کو دوبارہ منظور کرنا, کیونکہ ECC کے دباؤ میں ہے وزیر اعظم. کیونکہ ایسے لگتا ہے جیسے کوalition گورنمنٹ ایک طرف ہے, جیسے ارسا کے چیئرمین کے لیے ہوا, یہاں پہ کیا دباؤ اندر سے ہے کہ ڈار صاحب کو بھی آپ نے مینیج کرنا ہے؟ جو ہمارے چند مائی ساتھ بیٹھے ہیں نا, ان لوگوں نے جو کام کیا نا, بڑا باریک واردات جسے کہتے ہیں, کہ وہ ہے نا کہ ارسا کے اوپر ظاہر ہے کہ نگران گورنمنٹ کا ایک فیصلہ تھا. اب آپ اور ہم وہ کہیں گے نا کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے وہ کہتے ہیں میں لاڈلا ہوں لیکن ہر دفعہ میں جیل میں جاتا ہوں, تو اسٹیبلشمنٹ کا نام آ جاتا ہے ان کے ساتھ ہر دفعہ میں کہ جی کیا ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ارسا, چونکہ ہم نے آرڈیننس کیا تھا جبکہ باری باری ایک روایت چلتی آ رہی تھی کہ ہر صوبے سے بندہ چیئرمین ہوتا ہے, تو آپ نیا کام خود کرتے, اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت سے کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا. اب ہینڈلن ابینس میں ہے, ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ وہ وڈرا ہوا ہے یا نہیں ہوا, ہاں لیکن اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا اپروول کا. سمری پرائم منسٹر نے اپروو کر دی تھی کہ جی ٹھیک ہے اس کے تحت اب ہونا ہے. یہ جو جلدی کے فیصلے ہوتے ہیں ہمیشہ ہی, پھر اب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے اوپر جو دباؤ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ وزارتوں میں نہیں ہے, آپ بالکل اس کو اسی طرح لیں کہ وہ نہیں ہے, اور پھر ان کو کنسلٹیشن میں رکھیں کہ میں یہ فیصلے کرنے لگا ہوں. آپ MQM سے بات کریں, آپ کاف لیگ سے بات کریں, اور فیصلے کنسلٹیشن کے بعد اناؤنس کریں, تو وہ پائیدار بھی ہوں. بالکل صحیح بات ہے. اب یہ اس سے پہلے کہ میں چند صاحب کے پاس جاؤں, یہ جو وزیر اعظم نے نجکاری کمیٹی کا رکھا ہے ڈار صاحب کو, یہ کوئی اندرونی پریشر ہے کہ نہیں اگر ڈار صاحب کو رکھنا ہی رکھنا ہے ہر چیز کے اندر, ان کو انوالو کرنا ہے؟ یہ تنقید ہو رہی ہے. نہیں, تنقید ضرور ہو رہی ہے, لیکن اس فیصلے پہ نا مجھے کوئی اعتراض اس لیے نہیں ہے کہ علیم خان صاحب کتنی وفاقی وزارتیں چلا چکے ہیں جو پرائیویٹائزیشن کے منسٹر ہیں. تو اگر ایک ایسا آدمی جو تجربہ کار بھی ہے اور اس کے اوپر الزامات جو مرضی ہوں, لیکن اس نے پاکستان کے فائدے کے لیے بے پناہ کام کیے ہیں, تو اس کو اس لیے متون کر دینا کہ چونکہ آپ کو ہم نے وزارت خارجہ میں بھیج دیا ہے. حالانکہ لوگوں کو نہیں پتا ہے ایٹمی دھماکوں کے بعد ہی تو وہ وزیر خزانہ بنے تھے. اس سے پہلے تو سرتاج عزیز مرحوم تھے وزیر خزانہ جب یہ فیصلہ اناؤنس ہوا تھا دھماکوں کا کہ ہم نے کیے ہیں. تو ڈار صاحب کی آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ کتنے سال وزیر خزانہ رہے ہیں, لیکن ایک تجربہ موجود ہے. وہ انویسٹمنٹ بورڈ کے چیئرمین رہے تھے اس سے پہلے, سب کچھ گورنمنٹ میں لاہور چیمبر سے تھے, سینیٹر, MNA مختلف اس میں تھے. میرے خیال میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن کمیٹی کے سربراہ ہوں اور کوئی وہ اچھے فیصلے نہ کر سکے, کیونکہ ڈار صاحب کی موجودگی میں پیپلز پارٹی سے گفتگو بہت اچھے انداز سے ہوگی علیم خان صاحب کی نسبت. علیم خان صاحب سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ سارا PIA کا ہے جس کے اوپر بڑا سٹینڈ ہے پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے. وہ درست ہے کہ وہ ایک پارٹی بنیاد رکھتی ہے کہ ہم نے لوگوں کو روزگار دینا ہے, اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ جا کے ڈار صاحب اچھی نیگوشیشنز کر لیں گے اپنے تمام اتحادیوں سے. اچھا, اسی وجہ سے ان کو اس میں PIA کی نجکاری پہ رکھے, کیونکہ زرداری صاحب نے ہمارے جو ریسنٹلی انٹرویو تھا اس میں صاف کہا تھا کہ ہم کسی طور پہ اس کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے. لیکن چند صاحب ایک تو اس کے اوپر فرما دے کوئی لچک کا مظاہرہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے, دوسری طرف یہ وزیر اعظم پہ دباؤ تو بہرحال ہے. آپ نے رانا ثناء اللہ کا سنا ہوگا کہ داخلہ کی اور خزانہ کی جو وزارتیں ہیں وہ حکومت کی گارنٹی کے لیے ہیں. دیکھیں جی, رانا صاحب بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور ان کی جو بات ہے اس کا میں کیا جواب دوں گا, لیکن اس وقت تو حکومت کو ابھی ہنی مون پیریڈ ہے حکومت کا, اور لیکن جس حکومت کو آپ چلا رہے ہیں بائی دا وے, نہیں ہم نہیں چلا رہے ہیں, اس کے اتحادی ہیں. نہیں, ہم نے حکومت بنائی ہے, حکومت چلانی نون لیگ نہیں ہے, اور ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ. لیکن اس وقت عوام کے جو مسائل ہیں, ٹاپک اصل میں وہ ہونا چاہیے. کون چیئرمین ہوتا ہے, وزیر خزانہ ہوتا ہے, اسحاق ڈار صاحب ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑے گا پبلک کو آپ نے کیا گورننس اچھی دینی ہے کہ نہیں دینی. اگر بجلی مہنگی ہے, کیا صرف سیاستدان ذمہ دار ہیں؟ یہ بیوروکریسی کس کام کی ہے؟ گورننس کی ایشو کو ہم نے کب ٹھیک کرنا ہے, صوبے ہو یا وفاق ہو. نیچے مہنگائی ہے,
کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ گھی کی قیمت فیکٹری سے کیا نکلتی ہے اور دکان تک پہنچتے پہنچتے کتنا ایسے ہی ہر چیز کا یہ حال ہے. سبزی کاشتکار سے 10 روپے میں آتی ہے اور دکان گاہک تک پہنچتے پہنچتے 110 روپے کی ہو جاتی ہے. یہ نیچے بیوروکریسی, آپ بے شک روز ستارہ امتیاز ان کو دیں, جتنے مرضی آپ ستارے بیوروکریسی کو دیں, لیکن ان کی کارکردگی تو دیکھیں خدا کے لیے. ان کو 2 پلاٹ دیں, ان کو مراعات دیں. ہم روز خبریں سنتے ہیں, آج بھی گیس کے اوپر وزیر اعظم نے میرا سوال یہ ہے کہ جتنی گیس چوری ہوتی ہے کتنے افسران کو ڈپارٹمنٹ کے یا منسٹری کے یا کسی اور سزائیں ہوئی ہیں آج تک چوری پہ؟ کتنی بجلی کے 37 یا 40% جو لائن لاسز چوری جو ہے, تیمور صاحب میرے سے بہتر جانتے ہیں فگر, اس پہ ہم نے بیوروکریسی کو کتنا ذمہ دار آج تک ٹھہرایا ہے. گورننس تو انہوں نے کرنی ہے. بالکل صحیح بات. ڈسکوز ہوں یا منسٹری ہو یا دوسرے ڈپارٹمنٹس ہوں, پیٹرولیم ہو یا سارے ڈپارٹمنٹس, ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ کس کے لیے یہ ہم نے بھرتی کیے ہوئے ہیں, رکھے ہوئے ہیں, اور ان کو ہم ستارہ امتیاز, تمغہ شجاعت پتہ نہیں روز دیے جا رہے ہیں, لیکن عوام کو ریلیف انہوں نے پچھلے 40 سالوں میں کیا دیا؟ بالکل صحیح بات ہے. اور میں حیران ہوں, حکومتیں کمزور تو ہوتی ہیں لیکن حکومتیں لائی لاگ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا پریشر استعمال کرے گی کیونکہ حکومت تو آپ کے کندھوں پہ کھڑی ہے نا اس وقت. بالکل, عوام کی بات تو ہمیں کرنی پڑے گی. اگر ہم عوام کی بات نہیں کریں گے تو عوام ڈسون کر دے گی. کس حد تک جا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں, ہم حکومتیں گرانے والے یا دھرنوں والے وہ سیاست نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کو ہم ہر وقت ایک اچھی اسسٹنس بھی مہیا کریں, اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں, اور عوام کی بات بھی ان تک پہنچائیں. جو کام آپ نہیں کریں گے وہ جھگڑا صاحب کر سکتے ہیں. ان کا بھی حق بنتا ہے, پارلیمنٹ ہے, پی ٹی آئی پارلیمنٹ ہے.